بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، عائشہ نامی لڑکی جس کی عمر 20 سال، احمد آباد ہندوستان کی رہنے والی، جس کا ننہال جالور میں ہے، اپنے والدین کے ساتھ بچپن سے ہی اپنے ننہال جاتی تھی۔ جوان ہوئی، آہستہ آہستہ عارف نامی ایک لڑکے کے ساتھ جان پہچان ہوئی، تعلق بنا۔ وہ جان پہچان اور تعلق پیار محبت میں تبدیل ہوا۔ دونوں شریف خاندان، اچھے لوگ، آپس میں خاندان والوں نے مشورے کے ساتھ شادی طے کر دی۔ پسند کی شادی ہوئی۔ باپ نے اپنی حیثیت کے مطابق جہیز دیا۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا باپ، جس کی درزی کی دکان، اس بیچارے کے پاس جو کچھ بن پڑا اس نے دیا۔ چند مہینے تک معاملات معمول کے مطابق چلتے رہے۔ چند مہینے گزرنے کے بعد سسرالیوں کی ڈیمانڈ شروع ہو گئی، ہمیں پیسہ چاہیے، تمہارے باپ نے جہیز نہیں دیا جتنا دینا چاہیے تھا، جو کچھ دینا چاہیے تھا، جیسا دینا چاہیے تھا۔ بچی کو، عائشہ کو، اس کے والدین کے گھر چھوڑا ہے۔ جب تک پیسے لے کر نہیں آؤ گی ہمارے گھر داخل نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ نے جیسے تیسے کر کے قرض پکڑ کے ادھر ادھر سے رشتہ داروں سے لے کر پیسے دیے، مطلوبہ رقم پوری کی۔ کچھ وقت گزرا، چند مہینے کے بعد پھر مطالبہ شروع کر دیا، وہ پورا کیا۔ اس درمیان میں مار پیٹ، تشدد بھی چلتا رہا۔ شادی پسند کی، محبت کی، اور جہیز کے اوپر لالچ کی بنیاد پر آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ والدین بیچارے کب تک کتنا کرتے۔ عائشہ گھر آ جاتی، ان سے جو ہوتا وہ دے دیتے۔ چند مہینے اچھے گزرتے، پھر حالات وہیں پر پہنچ جاتے۔ 2 سال کے عرصے میں 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ عائشہ کو بھیجتے رہے یا چھوڑ کر جاتے رہے۔ پیسے کی ڈیمانڈ بڑھتی رہی، وہ دیتے رہے۔ حالات دن بدن بگڑتے چلے گئے۔ عائشہ کو جب لگا کہ اب میرے گھر والے یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تو اس نے ملازمت شروع کر دی۔ کہیں پر کوئی کمرہ لے لیا کرائے پر، ملازمت کی، سسرالیوں کا پیٹ بھرنے لگی۔ اس سے بھی حالات بہتر نہیں ہوئے، اور ظلم پر ظلم یہ دیکھیں کہ اسی دوران میں تشدد کی وجہ سے، مار پیٹ کی وجہ سے عائشہ کا ایک بچہ بھی ضائع ہوا۔ اسی مار پٹائی کے دوران بچہ بھی ضائع ہوا۔ 2 سال اس طرح گزرے۔ 2018 میں شادی ہوئی، 19 اور 20 اسی طرح گزرے، 21 شروع ہو گیا۔ حالات دن بدن بگڑتے چلے گئے۔ عائشہ مایوس ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ اس نے عارف سے کہا کہ اگر تم نے اپنا رویہ نہ بدلا، تمہارے گھر والوں نے اپنے رویے نہ بدلے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ تو اس نے کہا کہ جب تم مرنے لگو تو ایک ویڈیو بنا دینا، مجھے سینڈ کر دینا تاکہ پولیس مجھے نہ پکڑے، میرے اوپر تمہاری مصیبت نہ آئے، تمہاری پریشانی کی وجہ سے مجھ پر کوئی پریشانی نہ آئے۔ عائشہ نے ایک ندی کے کنارے جا کر ویڈیو بنائی۔ وہ 2 منٹ کا ویڈیو کلپ ہے، سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر رات دن اسی کیس کے چرچے ہیں۔ عائشہ نے اس ندی کے کنارے جا کر ہنستے ہنستے ایک ویڈیو بنائی۔ ہنسی کے پیچھے جو درد ہے وہ محسوس کرنے کے قابل ہے۔
وہ مسکراتی ہے، ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ لاتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے زندگی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے اچھے ماں باپ ملے، اچھے دوست ملے، اچھے لوگ ملے، لیکن زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی، محبت نہیں ملی، ادھوری ملی، نکاح کے بعد بھی وہ پوری نہیں ہوئی، میں جو چاہتی تھی وہ مجھے نہیں ملا، میں ہواؤں کی طرح ہوں، میں بکھر جانا چاہتی ہوں، پھیل جانا چاہتی ہوں، شاید اس دنیا میں میرے لیے سمائی نہیں ہے، یہ ندی کا پانی شاید مجھے سما لے اپنے اندر۔ وہ ہنستے ہوئے ایک ویڈیو بناتی ہے اور وہ ویڈیو اپنے شوہر عارف کو بھیج دیتی ہے۔ اس کے بعد اپنے والدین کو کال کرتی ہے، اس کا والد رو رو کر اسے واسطے دیتا ہے قرآن کے، اس کے نام عائشہ کے، امی عائشہ کے نام کی لاج رکھنے کے، اپنی بوڑھی اہلیہ، اس کی بوڑھی ماں کے۔ ان واسطوں کے باوجود عائشہ نہیں مانتی، اس کی ماں اس سے بات کرتی ہے، وہ معاملے کو سلجھانے کی بات کرتے ہیں، ہم جالور جائیں گے، کل ہی جائیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہم سمجھا لیں گے۔ وہ کہتی ہے نہیں، بہت بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ یہاں تک کہتی ہے اس ویڈیو میں کہ یا اللہ مجھے اب زندگی میں مجھے اب کبھی انسانوں کی شکل نہ دکھا۔ وہ اتنی بیزار ہو گئی ہے۔ والدین سے بات کرتی ہے، والدین اسے مناتے ہیں، والدین کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مان گئی ہے۔ وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں، اور وہ کال کاٹ دیتی ہے۔ والدین اس کو لینے کے لیے پہنچتے ہیں تو اتنی دیر میں وہاں لوگ، پولیس، ایمبولینس، اور وہ جان آفریہ کے سپرد کر چکی ہوتی ہے۔ حالات خواہ کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، خودکشی جائز اور حلال نہیں ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، موت کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ اس کی موت کی وجہ کیا ہے۔ اس کا سسرال جنہوں نے اسے ناجائز تنگ کیا، شادی کے بعد والدین کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ میں آج بھی والدین کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہوں، کب تک میں والدین کو اس طرح بوجھ بن کر زندگی گزارتی رہوں گی۔ وہ غلط کیا، جو اس کا اقدام تھا وہ غلط تھا، لیکن اس نے مر جانا مناسب سمجھا۔ اس نے اپنے آپ کو پانی میں پھینک دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ لیکن کتنا بڑا سوال ہے اس نظام پر کہ جو لوگ بچیوں کو تنگ کرتے ہیں، اول تو شادی سے پہلے اتنے مطالبات ہوتے ہیں کہ جن کا پورا کرنا مشکل، وہ پورے کر دیے جائیں تو اس کے بعد بھی مطالبات ختم نہیں ہوتے، دن بدن بڑھتے رہتے ہیں، اور مختلف ہیل و بہانوں سے لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جہیز وہ لعنت ہے، وہ ظلم ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو وہ ہے جو جہیز کے طریقے پر مال ہتھیاتا ہے، سب سے بڑا ڈاکا ہے۔ اس لیے یہ وہ چیز ہے کہ جسے معاشرے سے ختم کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، کیا ہم جو جہیز دیتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے جو اللہ کے نبی نے دیا؟ حضرت علی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، ضرورت کا سامان دیا۔ کیا ہم بھی ایسے گھر میں بچیوں کی شادی کرتے ہیں جس گھر میں کچھ نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے جہیز دیتے ہیں کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم ان کو جہیز دیتے ہیں؟ اور پھر اللہ کے نبی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، باقی بیٹیوں کو کیا ہوا، ان کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ تو والدین کے ذمہ کچھ نہیں ہے، والدین کے ذمہ بچی کی تعلیم و تربیت ہے، اس کی پرورش ہے شادی تک، اور جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کا نکاح کر دینا ہے اور اس کو رخصت کر دینا ہے، باقی ساری ذمہ داریاں شوہر پر ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ایک عورت کا استعمال کیا جائے۔ آج کل ہندوستان کے اندر یہ کیس موضوع بحث بنا ہوا ہے، ویڈیو گردش کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے حادثات سے اور سانحات سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔